کبھی کسی نے آپ سے کہا ہے کہ تم ہر بات پر اوور ریئیکٹ کیوں کرتے ہو، تم اتنے سینسیٹیو کیوں ہو؟ اور کبھی آپ نے خود سے یہ پوچھا ہوگا اپنی لائف کے کبھی کسی حصے میں کہ مجھے اتنا غصہ کیوں آتا ہے، میں ہر بات کو دل پر کیوں لے لیتا ہوں یا لے لیتی ہوں؟ تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ آپ کے جذبات میں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایموشنلی میچور نہیں ہوئے۔ چاہے آپ کی ایج 25 ہے یا 45، 25 ہے یا 45، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایموشنلی میچور نہیں ہیں۔ ذہنی طور پر بڑے ہو گئے ہیں لیکن جذباتی طور پر آپ بھی وہی زخمی بچپن جی رہے ہیں۔ ایموشنل میچورٹی کیا ہوتا ہے؟ ایموشنل میچورٹی کا مطلب ہوتا ہے اپنے جذبات کو سمجھنا، ایکسپریس کرنا اور ان پر ذمہ داری لینا۔ یہ سمجھنا کہ مجھے غصہ آیا کیونکہ میں انسیکیور فیل کر رہا تھا یا کر رہی تھی، نہ کہ مجھے غصہ آیا کیونکہ تم نے مجھے چھیڑا یا تم نے مجھے غصہ دلایا۔ ایک میچور شخص کا یہ ری ایکشن ہوتا ہے کہ میں ٹھیک سے سمجھا نہیں پایا لیکن میں خود پر کام کروں گا، یہ نہیں کہ مجھے غصہ تم نے دلایا، اس چیز کی ذمہ دار تم ہو، تم فلاں فلاں فلاں، ایسے باتیں۔ اگزامپل، ایک باس، ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک باس اپنے امپلائی کو سب کے سامنے ڈانٹتا ہے۔ ایموشنلی امیچور امپلائی کا رسپانس کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ اس ساری سچویشن کے بعد وہ یہ کہے گا کہ وہ مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے، لیکن ایموشنلی میچور رسپانس یہ ہوتا کہ وہ شاید فرسٹریٹڈ تھا، مجھے کاملی بات کرنی چاہیے یا مجھے آرام سے سکون سے بات کرنی چاہیے، نہ کہ غصہ ہو کر غصے کا ری ایکشن آگے سے غصے سے دے۔ ایموشنلی میچور ہوتی ہے ہر وقت ری ایکشن دینا، رونا، چلانا یا اندر ہی اندر بھڑک جانا۔ کوئی اگنور کرے تو میں بھی اگنور کروں گا، اسے پتہ چلے یہ چائلڈش ری ایکشن ہے جو زخم سے نکلا ہوتا ہے، سمجھ سے نہیں۔ ہر چھوٹی بات پر ٹوٹ جانا یہ ایموشنل ری ایکشن ہے، میچورٹی نہیں۔ فار ایگزامپل، ہم یہاں پہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ کسی فرینڈ نے کال نہیں اٹھائی، تو جو ایموشنلی امیچور ہوگا نا وہ یہ سوچے گا کہ وہ مجھے اگنور کر رہا ہے، لیکن میچور بندہ سوچے گا ہو سکتا ہے وہ بیزی ہو۔ بچپن کا انوائرمنٹ ہی طے کرتا ہے کہ آپ ایموشنلی سمجھدار بنیں گے یا صرف سینسیٹیو۔ اگر آپ کے پیرنٹس نے کہا رونا بند کرو، ڈرامہ مت کرو، تو آپ سیکھتے ہو جذبات کو چھپانا۔ لیکن اگر پیرنٹس نے کہا بتاؤ کیا فیل ہو رہا ہے، تو آپ سیکھتے ہو جذبات کو سمجھانا۔ فار ایگزامپل، ہم مثال لیتے ہیں، ایک بچہ گرتا ہے، رو پڑتا ہے، ایک ماں کہہ دیتی ہے چپ کچھ نہیں ہوا، دوسری ماں کہتی ہے کہ بیٹا کہاں لگا ہے، آؤ دکھاؤ، ٹھیک کرو۔ پہلا بچہ جذبات دبا کے بڑا ہوتا ہے لیکن دوسرا بچہ جذبات سمجھ اور سمجھا کے بڑا ہوتا ہے۔ یہ سارا سینیریو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایموشنل میچور امیچور ہمارے بچپن سے ہم بڑے کس طرح سے گرو ہوئے ہوتے ہیں، کس ماحول میں، وہ طے کرتا ہے۔ ایموشنلی امیچور لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ہر وقت وکٹم بننا، ہر بات کو پرسنل اٹیک سمجھنا، اپنی غلطیوں کو جسٹیفیکیشن دینا، تنقید برداشت نہ کر پانا، ایموشنل مینیپولیشن کرنا کہ اگر مجھے چھوڑا تو میں ٹوٹ جاؤں گا، اگر تم نے ایسے کیا تو میں ایسے ہو جاؤں گا، یہ سب ایموشنل امیچورٹی کا سائن ہے۔ ایسے لوگ اندر سے زخمی ہوتے ہیں لیکن دکھاتے ہیں کہ وہ بہت اسٹرانگ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایموشنل میچورٹی کا کیا اثر پڑتا ہے۔ آپ ری ایکشن نہیں، رسپانس دینا سیکھ جاتے ہیں، آپ اپنی فیلنگس کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں، دوسروں کو بلیم نہیں کرتے، آپ کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ گہرائیاں لے لیتے ہیں کیونکہ آپ سمجھنے لگتے ہیں، آپ کسی کا غصہ ایبزرو کر لیتے ہیں بغیر بھڑکے یا بغیر جتائے یا غصہ ہوئے، آپ باؤنڈریز سیٹ کرتے ہیں بنا گلٹ کے۔ میچور انسان دنیا کو نہیں بدلتا، بس اپنا ری ایکشن بدل لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ایموشنلی میچور کیسے بنیں؟ جذبات لکھنا شروع کرو۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے جو جذبات ہیں نا وہ کسی ڈائری میں، کاپی میں، یا آج کل ہمارے پاس موبائل ہیں تو موبائل میں لکھنا شروع کریں۔ ہر دکھ، ہر غصہ لکھو، ریزن سمجھنے کی کوشش کرو، تھیراپی یا کسی سمجھدار دوست سے بات کرو۔ ہر چیز اندر دبا کر جینا میچورٹی نہیں ہوتا، بوجھ ہوتی ہے، تو کسی دوست سے شیئر کرو۔ رکنا سیکھو، ہر جواب کا وقت ابھی نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ اس نے کوئی بات کی تو میں نے اس کا جواب دینا ہی دینا ہے۔ جواب نہیں دینا تو انسان کو بے چینی ہوتی ہے، دماغ میں نا ایک وہ مسئلہ ہونے لگ پڑتا ہے کہ اس نے مجھے ایسا کہا تو میں نے جواب دینا ہے۔ رکنا سیکھو، ہر سوال یا ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟
اپنے اندر کا زخمی بچے سے بات کرو، اسے سمجھاؤ میں ہوں تمہارے ساتھ، تم اب اکیلے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ایموشنل میچورٹی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جذبات سے خالی ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ جذبات ہونا ضروری ہے، مگر یہ نہیں کہ امیچور جذبات پالو۔ اپنے جذبات کو بھی میچور بناؤ، مطلب اپنے جو ایموشنس ہیں ان کو میچورٹی کی طرف لے کر آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جب جذبات آئیں آپ سمندر بننے کی بجائے ایک کنارہ بن جاؤ۔ جذبات آئیں، ایموشنز آئیں، لیکن آپ کو بہا کر نہ لے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ جو اپنے جذبات کو سمجھتا ہے وہی دوسروں کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر میں اپنے جذبات کو سمجھ رہا ہوں نا یا سمجھ رہی ہوں تو میں دوسروں کو سمجھ سکوں گی۔ اگر آپ اپنے آپ کو یا اپنے ایموشنز کو ہی نہیں سمجھ پا رہے تو آپ نے دوسروں کو کیا سمجھنا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں ایموشنل بیلنس لائیں تو کامنٹ میں لکھیے میں ایموشنلی میچور بننا چاہتا ہوں یا میں ایموشنلی میچور بننا چاہتی ہوں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو ہر بات دل پر لے لیتے ہیں، شاید ان کا بھی رخ بدل جائے۔ اور ویڈیو کے اینڈ پر میں ایک دعا ضرور کرنا چاہوں گی کہ یا اللہ، جس طرح تو ہمیں اپنے جذبات سمجھنے اور سنبھالنے کی توفیق دے رہا ہے، ویسے ہی تو ان لوگوں کی بھی مدد فرما جو آج زندگی کے سب سے سخت امتحان سے گزر رہے ہیں۔ جی ہاں، فلسطین کی بات کر رہی ہوں۔ فلسطین کا ہر ماں باپ، ہر بچہ، ہر بے گناہ انسان کی حفاظت فرما، ان کے دلوں میں صبر، ان کے ہاتھوں میں طاقت اور ان کی راتوں میں امن نصیب فرما۔ ان پر ظلم کرنے والوں کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کا نصیب نہیں تو ان کے ظلم کا فیصلہ تو خود فرما۔ ان کے لیے بھی دعا ہے جو صرف دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی جو چپ ہیں اور ان کے لیے بھی جو بول رہے ہیں۔ سب کو سچائی کے لیے کھڑا ہونے کا حوصلہ دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہیں تو کامنٹ میں لکھیے آمین، اور اس پیغام کو ان تک ضرور پہنچائیے جنہیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، کسی کی دعا کی، کسی کی سوچ کی۔ اور سبسکرائب ضرور کریے گا چینل کو، کیونکہ ہم ایسی ویڈیو لا رہے ہیں جو صرف سوچ نہیں، زندگی بدلتی ہے۔